بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا سبق نمبر 83 ہے۔ پیچھے علم بلاغت کے دوسرے موقوف علیہ کی توضیح تھی، اسی سے متعلقہ بات باقی ہے جس کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي عِلْمِ مَتْنِ اللُّغَةِ أَنَّ بَعْضَ الْأَلْفَاظِ يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَتِهِ إِلَى أَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ فِي اللُّغَةِ أَوْ فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ كَمُخَالِفَةِ الْقِيَاسِ إِذْ بِهِ يُعْرَفُ أَنَّ الْأَجَلَ لَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ دُونَ الْأَجَلِّ أو في علم النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي أو يدرك بالحس كالتنافر إذ به يعرف أن المستشزر متنافر دون مرتفع وكذا تنافر الكلمات۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی اسی سے متعلقہ بات کر رہے ہیں کہ بعض اسباب جو ہیں وہ مخل بالفصاحت ہیں، جس کے کلام فصیح کا غیر فصیح سے ممتاز ہونا پایا جاتا ہے، جو موقوف علیہ تھا، دوسرا موقوف علیہ تھا علم بلاغت کا۔ ان بعض تو ایسے تھے وہ کہ جو جیسے علم متن لغت میں بیان کیے جاتے تھے، اور بعض دوسرے ہیں جو دیگر علوم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ شارح نے دیگر علوم والے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے علامہ زوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ زوزنی کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ علامہ زوزنی نے کہا تھا کہ مصنف نے یہ جو قول بیان کیا ہے منہ ما یبین فی علم متن اللغۃ، کہ بعض اسباب مخل بالفصاحت ایسے ہیں جن کو علم متن لغت میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو علامہ زوزنی فرماتے ہیں مصنف کا یہ قول اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ علم لغت کی کتابوں میں یہ مذکور ہونا چاہیے کہ بعض ایسے کلمات جو غرابت والے ہوتے ہیں اپنی معنی پر دلالت کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ علم لغت کی علم متن لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں ان سے بحث کی جائے، باوجود یہ کہ یہ بات جو ہے وہ لغت کی کسی کتاب میں بھی نہیں آئی۔ یعنی علامہ زوزنی کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے یہ جو کہا تھا ما یبین فی علم متن لغت، اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ علم لغت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ مذکور ہو، ان میں اس بات کا ذکر کیا جائے کہ بعض کلمات غریبہ اپنے معنی کو جاننے اور اپنے معنی کی معرفت میں اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی زوزنی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ما یبین فی علم متن لغت جو مصنف نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کلمات غریبہ کا بیان علم متن لغت میں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم لغت کی کتابوں میں یہ بات ہوگی بیان کہ بھئی ہم نے یہاں پر ان الفاظ کا ذکر کر دیا ہے کہ جو الفاظ جو ہیں وہ معنی مانوسہ بتا رہے جو باقی غیر مانوس ہیں تو وہ بڑی بڑی کتابوں میں بیان کیے جائیں گے۔ تو مصنف کے قول کا یہ مقصد ہوا، حالانکہ یہ بات لغت کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ تو یہ زوزنی نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر یہ سوال وارد کیا تھا، جس کے جواب میں شارح نے کہا ہے کہ نہیں، اصل بات وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کری ہے کہ علم متن لغت کے ذریعے یہ بات معلوم ہوگی کہ کون سا لفظ غرابت سے محفوظ ہے اور کون سا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کتب متداولہ دیکھے گا اس کو معنی مانوس الفاظ مانوس معلوم ہو جائیں گے،
اور رہے غیر الفاظ مانوسہ تو گویا کہ وہ معنی ہوں گے کسی وجہ سے، تفتیش کی وجہ سے یا تخریج کی وجہ سے، اور دونوں ہی وہ غرابت کی وجہ سے ہوں گے. تو لہٰذا غرابت سے سالم اور غرابت سے غیر سالم یہ دونوں معلوم ہو جائیں گے اس طرح. تو یہ مطلب ہے مصنف کا. تو لہٰذا علامہ زوزنی نے جو اعتراض کیا تھا کہ علم لغت میں یہ بیان ہوگا اور حالانکہ یہ بیان نہیں کیا جاتا، تو یہ مطلب نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط سمجھا. مطلب یہی ہے جو ہم نے بیان کیا، اور اسی سے جو ہے وہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا، کیونکہ شارح یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم متن لغت میں الفاظ مفردہ، موضوعہ، معنی مانوسہ والے بتائے جاتے ہیں، جس سے سالم اور غیر سالم دونوں واضح ہو جاتے ہیں. تو شارح نے کہا کہ ہمارے جواب سے زوجی کا اعتراض بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ بعض تو وہ اسباب تھے جو علم متن لغت میں بیان کیے جا رہے تھے، اور بعض مخل بالفصاحت اسباب ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ علم صرف میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے مخالفت قیاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم صرف کے ذریعے ہی قواعد اور قوانین بیان جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ لفظ آنا چاہیے تھا، قاعدے قانون کے مطابق نہیں آیا، لہذا نہیں آیا تو گویا کہ یہ لفظ غلط استعمال ہوا ہے. جیسے اجلل ہے، اگر کوئی لفظ اجلل استعمال کر رہا ہے تو علم صرف بیان کرے گا آگے کہ اجلل یہ بلا ادغام جو ہے وہ قیاس اور قاعدے صرفی اور واضح کی وجہ کے خلاف ہے. ہاں اجل ادغام کے ساتھ قیاس، قاعدے اور واضح کی وجہ کے موافق ہے، تو یہ علم صرف آگے بیان کرے گا. تو ایسے اسباب ہیں جو علم صرف میں بیان کیے جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ بعض اسباب جو ہیں وہ جو مخل بالفصاحت ہیں وہ ان دونوں کے علاوہ علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے تاقید وغیرہ ہے تو وہ بھی علم نحو میں بیان کی جاتی ہے. اور ظروف تعلیف ہے یہ بھی علم نحو میں بیان کی جاتی ہے، پیچھے مثال ہم نے بیان کر دی. اور بعض اسباب مخل بالفصاحت وہ ہیں جن کا جو معلومات ہے وہ حس اور ذوق سلیم کے ذریعے معلوم کیے جاتے ہیں. اب جیسے تنافر حروف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حس اور ذوق سلیم سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستشزر جو ہے وہ جو لفظ شعر میں آ گئی یہ متنافر ہے، اور مرتفع جو ہے وہ غیر متنافر ہے. اسی طرح تنافر کلمات جو ہیں وہ بھی ادراک جو ہوتا ہے ان کا وہ حس اور ذوق سلیم سے ہی ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض اسباب مخل بالفصاحت جو تھے وہ علم متن لغت میں بیان کیے جاتے ہیں، بعض علم صرف میں بیان کیے جاتے ہیں، بعض علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض اسباب مخل بالفصاحت ذوق سلیم سے اور حس سے معلوم کیے جاتے ہیں. اور یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ذوق سلیم اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. اور غرابت ہے، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مطالعے سے، لگے رہنے سے، ممارست سے حاصل ہوتی ہیں. تو طلباء کو چاہیے کہ وہ ان علوم کی طرف لگے رہیں، چھوڑیں گے تو پھر پریشانی ہو جائے گی. اور یہ اسباب مخل بالفصاحت جو تھے ان کو مختلف علوم میں یوں بیان کیا جاتا ہے. شارح یہ بتانا اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ طلباء ان علوم کی طرف گامزن، ان علوم کی طرف متوجہ رہیں، وقتاً فوقتاً ان کی کتب کو زیر مطالعہ رکھیں اور اس کو برتتے رہیں. تو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمایا اپنی عبارت میں کہ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ. یہ جو ہم نے پیچھے تشریح بیان کی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غرابت کے الفاظ کتب لغت میں ہوں گے، بلکہ نہیں، کتب لغت میں الفاظ معانی مانوسہ والے ہوں گے. تو جو غیر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تفتیش کے محتاج ہیں، تخریج کے، اور یہ غرابت سے خالی نہیں ہے. تو غرابت سے سالمیت اور غرابت سے محفوظ ہونا اور عدم محفوظ یہ پتہ چل جائے گا کتب متداولہ سے. تو اس تقریر سے تبینہ
واضح ہو گیا فساد ما قیل، اس اعتراض کا فساد بھی واضح ہو گیا جو کہا گیا کہ انہ لیس فی علم متن اللغت، علم متن لغت میں یہ بات تو نہیں ہے کہ ان بعض الفاظ یحتاج الی معرفتہ، کہ بعض الفاظ جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں اپنی معرفت میں، الی ان اس بات کی طرف کہ یبحث عنہ فی الکتب المبسوطۃ فی اللغت، کہ ان کی بحث کی جاتی ہے لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں. تو یہ تو علم لغت میں نہیں لکھا ہوا، تو مصنف کا تو مطلب یہ تھا، تو روزنی کے اس اعتراض کا فساد بھی ظاہر ہو گیا. مطلب مصنف کا وہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا پیچھے. او یعنی بعض اسباب وہ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں علم متن لغت میں، یا پھر فی علم التصریف، علم صرف میں، علم تصریف میں، یعنی الفاظ کے ہیر پھیر والے علم میں. علم تصریف کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ پہلے آپ مصدر دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے ماضی، مضارع وغیرہ وغیرہ اسماء نکالتے ہیں، تو اس میں علم تصریف کا مخالفت القیاس، جیسے مخالفت القیاس ہے. اب علم صرف میں جو الفاظ اور قوانین بیان کیے گئے ہیں کسی الفاظ کے بارے میں، ان کے تحت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بھی، کیونکہ انہی قیاس کے ذریعے معلوم ہوگا، اسی علم کے ذریعے معلوم ہوگا کہ ان الاجل مخالف للقیاس دون الاجل، کہ اجلل کا جو لفظ ہے مخالف قیاس ہے، واضح کی وضع کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو لفظ باہم قریب متجانسین ہوں تو ان کو ادغام کیا جاتا ہے. تو جب اجلل ہوگا تو گویا کہ پتہ چل جائے گا بھائی یہاں نہیں ہو رہا، یہاں تو ادغام کے ساتھ آنا چاہیے تھا. تو اجلل جو ہے وہ مخالف قیاس ہے، اجل نہیں ہے، تو یہ علم تصریف بیان کرے گی. او یا پھر بعض اسباب جو ہیں وہ علم نحو میں بیان کیے جائیں گے، کذوف التالیف و تعقید اللفظی، جیسے ذوف تالیف اور تعقید لفظی ہے، یہ بھی جو ہے وہ علم نحو میں ہی بیان ہوگا. جیسے تعقید ہے، اب یہ جو ہے وہ علم النحو ہی کے ذریعے معلوم ہوگی، اس لیے کہ تعقید کا مطلب یہی تھا کہ کلام میں کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے متکلم کی جو مراد ہے وہ مخفی ہو جائے. اب جو پیچیدگی آئے گی ظاہر سی وجہ سے ہوگی کہ وہ ترکیب میں واقع ہوتی ہے، خلل، ترکیب میں خلل آتا ہے تو پیچیدگی آ جاتی ہے. جیسے مقدم مؤخر کرنا، حذف یا ظاہر کرنا بغیر کسی قرینہ کے. اب یہ ساری چیزیں علم نحو میں بیان کی جاتی ہیں، بھئی یہ لفظ یہاں آئے گا، یہ لفظ یہاں آئے گا، ان صورتوں میں مقدم بھی ہو سکتا ہے بلکہ ان صورتوں میں واجب کرنا، تو یہ علم نحو میں بیان ہوتا ہے. تو یہ ذوف تالیف وغیرہ وہ علم نحو میں بیان ہوگا. اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں فرماتے ہیں او بعض مخالف الفساد جو اسباب ہیں یدرک بالحس، وہ ذوق سلیم اور حس کے ذریعے معلوم کیے جائیں گے، ان کا ادراک کیا جائے گا. تنافر، جیسے تنافر ہے، تنافر کا حس کے ذریعے معلوم ہوگا. اس بھی یعرف، کیونکہ اسی ذوق سلیم کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ ان المستشذر متنافر، کہ مستشذر متنافر ہے، اس میں تنافر ہے، اور دون مرتفع، مرتفع میں نہیں ہے. اور اسی طرح تنافر کلمات بھی جو ہے وہ بھی علم یہ ذوق سلیم سے معلوم ہوگا. اور ذوق سلیم تتبع بلغاء کلام سے آتا ہے، یعنی جو بلیغ کلام ہوتے ہیں اور کلام بلغاء جو ہوتا ہے ان کے تتبع سے، ممارست سے وہ حاصل ہوتا ہے ذوق سلیم غیر عربیوں کو، جیسے ہم لوگ ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مخل بالاسباب فصاحت، مخل بالفصاحت جو اسباب ہیں وہ مختلف علوم کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، لہذا ان علوم میں گہرائی اور گہرائی لازمی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، زیر مطالعہ رکھنا چاہیے. اور بالخصوص ان سارے حصول چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد ذوق سلیم پر توجہ دینی چاہیے، تبھی علم بلاغت اور بلاغت کا تحقق ہوگا، ورنہ بلیغ نہیں ہو سکتا. اور جب تک بلیغ نہیں ہو سکتا، بلاغت تحقق پذیر نہیں ہوگی، اس وقت تک قرآن مجید فرقان حمید سمجھ نہیں آ سکتا. طلباء علوم اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ ان علوم پر اپنی گرفت کو لازمی رکھیں. فقہ ٹھیک ہے، اصول فقہ ٹھیک ہے، حدیث، اصول حدیث سب اپنی جگہ مسلمات ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جس نے دنیا کو گنگا کہنے والے عرب کو بھی گنگا کر دیا، وہ علم بلاغت ہی کے ذریعے اعلیٰ وجہ البصیرہ سمجھ میں آتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر کشاف ہے اور دیگر تفاسیر ہیں وہ بڑی پڑی ہیں علم بلاغت کی مارکہ آرائیوں سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں حد اعجاز تک گئی ہوئی ہے. تو علم بلاغت پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں اور ممارست رکھیں. آخر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. شیخ ابو الفتاح نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمارے زمانے کا مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے وہ مخصوص فنون کی مخصوص کتب کے مخصوص فصول کی مخصوص عبارات کی مخصوص فہم کے ساتھ عالم بن جاتے ہیں. اب ہم اندازہ لگائیں کہاں سے برف چلی پگھل کے دریاؤں میں آئی، پھر وہاں سے نشیب فراز چلتی ہوئی دریاؤں نہروں اور ندیوں میں آئی، پھر وہاں سے تالابوں میں آئی، پھر تالابوں میں سے ہوتی ہوئی بجائے یہ کہ آپ سمندر کے ذریعے سفر کرتے ہیں، آپ نے اس کو ایک پگڈنڈی کے ذریعے لیا اور لینے کے بعد آپ نے اس کو اپنے گھر کی ٹنکی میں لے کر آئے اور نل سے آپ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہے میں عالم ہوں. تو یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخل بالاسباب فصاحت جو ہے، مخل بالفصاحت جو اسباب ہیں وہ ان علوم کے ذریعے معلوم ہوں گے. یہ علوم بہت ضروری ہیں علم بلاغت کے لیے، اور علم بلاغت کا سمجھنا قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، جو علوم اسلامیہ کا ماخذ ہے، مصدر ہے، منبع ہے، اور ہمارے زمانے میں قرآن سے بہت دوری ہے علماء کی بالخصوص. وما توفیقی الا باللہ.